السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ اجنبی عورت سے، یعنی جس کو انگلش ورڈ میں گرل فرینڈ کہتے ہیں، کیا اجنبی عورت سے بات کرنا روزے کی حالت میں کیا صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر روزہ باقی رہے گا؟ اس کو ان باتوں کی حقیقت کیا ہے یہ بتائیے۔ تو دوستوں، آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستوں دیکھیں، بہاری شریعت میں 3 طرح کے روزے کو بیان کیا گیا ہے۔ بہاری شریعت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا روزہ کا کیا مطلب؟ کہ کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رکے رہتے ہیں، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز سے نہیں بچتے ہیں، کھانے سے بچتے ہیں، پینے سے بچتے ہیں اور بیوی سے جماع کرنے سے رک جاتے ہیں، یہ عام لوگوں کا روزہ ہو گیا۔ دوسری طرح کا جو روزہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خاص لوگوں کا روزہ، یعنی وہ کھانے پینے اور بیوی سے جماع کرنے سے تو رکتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی زبان کو غلط چیزوں کو بیان کرنے سے، گالی گلوچ دینے سے بھی بچاتے ہیں، اپنے کان کو غلط چیزوں کو سننے سے بھی بچاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو غلط چیزوں کو چھونے سے بھی بچاتے ہیں، ہے نا؟ اپنی آنکھ کو غلط چیزوں کو دیکھنے سے بھی بچاتے ہیں، اپنے پاؤں کو غلط راستے پر چلنے سے بھی بچاتے ہیں۔ یہ ہو گیا خاص لوگوں کا روزہ، یعنی وہ کھانے پینے اور جماع سے رکتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو برائی سے اور گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ ہو گیا خاص لوگوں کا روزہ۔ اور تیسرے طرح کا جو روزہ ہوتا ہے وہ اخص الاخص، یعنی خاص سے بھی خاص۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ کھانے پینے اور جماع سے رکتے ہی ہیں، لیکن اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جسم کو ایک ایک گناہ سے بچاتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور چیز سے مطلب ہی نہیں رکھتے ہیں۔ وہ ہو گیا اخص الاخص۔ تو ہم لوگوں کو کس کیٹیگری میں رہنا چاہیے وہ فیصلہ کرنا آپ کو ہے۔ عام لوگ روزہ کس طور پر رکھتے ہیں کہ بھائی کھانے پینے اور جماع سے رک جاتے ہیں، اور دنیا بھر کی جو بھی چیزیں ہیں، جو ناجائز کام ہے، جو غلط کام ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، جیسے گالی گلوچ دینا، کسی کو تکلیف دینا، کوئی غلط چیزیں سننا، کوئی غلط چیزیں دیکھنا۔ اس کا روزہ تو ہو جاتا ہے، روزہ ایسا نہیں کہ روزہ نہیں ہوتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی جو روحانیت ہوتی ہے، روزے کی جو برکت ہوتی ہے، وہ اسے نہیں ملتا ہے۔ روزے کا جو فائدہ مرتب ہوتا ہے وہ فائدہ اسے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ روزہ تو اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کھانے پینے اور جماع سے رکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ایک ایک حصے کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو پھر ایسی کیفیت میں روزہ تو آپ کا ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ روزے کا جو فائدہ ملنا ہوتا ہے وہ فائدہ آپ کو ملے گا۔ روزے کی جو روحانیت ہوتی ہے، روزے کا جو برکت ملنا نصیب ہوتا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی کھانے پینے اور جماع سے رک جائیں اور اسی طور پر روزہ رکھ لیں، روزہ تو ہو گیا، ایسا نہ کریں، بلکہ روزے کے ساتھ ساتھ آپ روزے کی برکتیں بھی حاصل کریں، روزے کی روحانیت بھی آپ مکمل طور پر کوشش کریں کہ ہمارے اندر اتر جائے، ہے نا؟ تو روزے کی حالت میں کسی اجنبی عورت سے یعنی گرل فرینڈ سے بات کرنا، یہ تو اسلام میں ناجائز و حرام ہے، یہ کام کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں یہ کام کرتا ہے تب تو اور بڑا گناہ ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ کسی اجنبی عورت سے بات کرتا ہے، گرل فرینڈ سے بات کرتا ہے، تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزے کی جو روحانیت ہے، روزے کی جو برکتیں ہیں وہ اسے نہیں ملے گی، ہے نا؟ تو روزے کی حالت میں یہ سب کام نہ کریں، روزے کی حالت میں خرافات والا جو کام ہے وہ بالکل نہ کریں۔ اس لیے ہوتا یہ ہے دوستوں، روزہ تو ہم لوگ رکھ لیتے ہیں، 30 روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم برے کاموں سے نہیں بچتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو، اپنے جسم کو گناہوں سے نہیں بچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے روزے کا جو فائدہ ملنا ہوتا ہے، روزے کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے رمضان ختم ہونے کے بعد بھی
ہمیں کوئی اثر یا پھر کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے آپ یہ کوشش کریں کہ جہاں ہم رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہیں وہاں اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو گناہوں سے بچائیں، ایک ایک حصے کو غلط کام اور ناجائز کام سے بچے رہیں۔ بتائیے اگر آپ روزہ نہیں رکھے ہیں لیکن آپ کسی اجنبی عورت سے گرل فرینڈ سے بات کر رہے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں ناجائز و حرام ہے نا۔ لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں کسی اجنبی عورت سے گرل فرینڈ سے بات کرتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ اور بہت بڑا غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزہ آپ رکھے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ سب خرافات کے جو کام ہوتے ہیں وہ آپ بالکل نہ کریں۔ روزے کی روحانیت، روزے کی برکتیں حاصل کریں اور ساری چیزوں سے بچے رہیں، اور مکمل طور پر یہ کوشش کریں کہ ہر وہ کام جو گناہ کا کام ہے، جو غلط کام ہے، جو ناجائز کام ہے، بلکہ جو مکروہ کام ہے اس سے بھی بچے رہیں۔ روزے کی حالت میں یہ سب بالکل نہ کریں دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔